بنت حرم تو جاگ ذرا، امت کو بھی بیدار کرا، تو اپنی خودی پہچان ذرا، اسلام کو تو معیار بنا، اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ نمبر 1 کہ مسلمہ کا نکاح کیسے ہو، اور اگر خدا نخواستہ کچھ پرابلمس آتے ہیں اور یہ رہا کہ نکاح اگر جو ہے وہ آگے بڑھانا ممکن نہ ہو تو ان کے یہاں جو ہے وہ طلاق کا کیا معاملہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ نکاح کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی۔ پھر دوسری حدیث میں جس کا ٹکڑا ہے کہ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا نکاح کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، ہے نا، یعنی نکاح میں جتنی سادگی ہے اتنی سادگی پسند کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو آپ کے عشر مبشرہ میں سے تھے اور بہت زیادہ امیر تھے، جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے کسی کو بھی نہیں بلایا جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ دوسرے دن جب آپ سے ملنے گئے تو آپ سب نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیسا نشان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نکاح کیا ہے۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ ولیمہ کر دو، چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو، یعنی ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے۔ پھر ہم کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں جو کچھ خرچ ہے نا، وہ خرچ صرف لڑکے کی طرف سے ہے۔ ایک تو مہر دینا اور دوسرا جو ہے وہ ولیمہ کرنا، اور یہ دونوں لڑکے کی طرف سے۔ لڑکی کے لیے کوئی بھی جو ہے اس میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی خرچ کرے۔ ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ آپ سب نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے جن کے پاس گھر بھی نہیں تھا، ہے نا، اور آپ نے حضرت علی سے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا۔ اور کیسے نکاح کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی کے زرع کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے کہا کہ جاؤ تم اپنے زرع بیچو، اور جو کچھ پیسے ملیں گے اس سے جو ہے وہ کچھ برتن خریدنا ہے، اور جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ گھر میں رکھنے کے لیے خریدنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی چونکہ آپ کے پاس رہتے تھے اور آپ کے کفالت میں تھے، اس لیے آپ نے حضرت علی سے یہ کہا کہ جاؤ زرع بیچ کر جو ہے وہ اپنے مہر کا انتظام کرو، اور پھر آپ نے جو ہے وہ ولیمہ بھی بہت ہی مختصر سا کروایا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح تھا۔ میں نے آپ کو اس کے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح بتایا، تو اس میں سب سے کم خرچ اور یہ بابرکت نکاح جو ہے یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم عورتوں سے نکاح کرتے ہو تو 4 چیزوں کے بنا پر نکاح کرو۔ ایک تو کیا ہے کہ اس کی خوبصورتی ہے، دوسرا اس کا خاندان ہے، تیسرا اس کا مال ہے، اور چوتھا دینداری۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں اور ہم ان کے دین پر چلتے ہیں، ان کے امتی ہیں، اور آپ سب کا یہ فرمان ہے اور یہ حکم ہے کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کو نکاح کرنا ہے، اور نکاح ایک ایونٹ نہیں، ایک سنت ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ ہماری نسل جو ہے وہ آگے بڑھے، تو ہم کو ایسی لڑکی چوز کرنا ہے جو میری بیوی کے علاوہ سب سے بڑھ کر میری کیا ہوگی؟ ماں ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا کہا کہ تم جو ہے وہ دینداری کو ترجیح دو۔ تو یہ سارا ہمارے پاس ہے اور یہ بہت کلیئر فرمان ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح جو ہے وہ ہم نے نکاح کو فضول خرچی بنا دی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوازمات اور اتنے سارے کھانے کی چیزیں اور اتنا ساری رسمیں ہم نے نکاح میں ایجاد کر دی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعد کے صحابہ سے بھی کہیں بھی جو ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ ہم نے جو ہے پرتکلف کھانا ہے، پھر ہمارے لیے مہندی کی رسم ہے، ہلدی کی رسم ہے، پھر دہیج کی سب سے بڑی رسم ہے جو کہ ہمارے یہاں اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے۔ ہم دہیج فاطمہ کی بات کرتے ہیں، جبکہ میں نے وہاں پر
آپ کو بتا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کی کفالت میں تھے، اس لیے آپ نے اس پر جو ہے وہ کیا کیا، ان کی زرہ بیچ کر کچھ سامان خریدا ہے جو آپ فاطمہ اور علی کے کام آنے والا تھا۔ ہم نے اتنے سارے لوازمات لگا دیے ہیں، اتنے زیادہ پیسے اس پر ہم خرچ کرتے ہیں کہ غریب بچی بوڑھی ہو جاتی ہے اپنی دہلیز پر اور اس کا ہاتھ مانگنے والا کچھ نہیں ہوتا، اور نتیجتاً یہ ہے کہ نکاح مشکل سے مشکل اور جو ہے وہ زنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے فضول کی رسومات ایجاد کر لیے ہیں، ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ دہیج میں جو ہے وہ گاڑی اور بنگلہ اور بہت سارے پیسے مانگنے لگ گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نکاح مشکل ہو گیا ہے، اور ہم نے چونکہ نبی کی سنت کو چھوڑا ہے اس لیے نکاح ہو جانے کے باوجود اس میں برکت کم ہو گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اوروں کی طرح ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ شادیوں کا ٹوٹنا اور نکاح کا ٹوٹنا اور طلاق کا بڑھنا جو ہے وہ کامن ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سب کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو رسموں کی دنیا میں جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، بالکل محصور کر کے رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ایک ایونٹ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم کو بہت اچھے سے جو ہے وہ ایک ہی بیٹا ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے جس کے لیے میں نے اتنی ساری رسمیں ایجاد کر لی ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی رسم جس کا دین میں وجود نہ ہو اور تم نے ایجاد کی ہے تو اس کے اوپر دوسرے چلنے والوں کا جو ہے وہ گناہ بھی ہم کو ملتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کے برعکس اگر نکاح سنت کو ترجیح دی اور ہم نے سنت طریقے سے نکاح کیا، ہم نے ولیمہ دیا، ہم نے مہر کی ادائیگی کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکاح بابرکت بھی ہوتا ہے، اور اس طرح نکاح کر کے اس کی سنت پر چلنے والا جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا کمانے والا ہے، اجر کمانے والا ہے۔ تو یہ تھا نکاح کے بارے میں کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں اور فضول خرچ کر کے ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ لوازمات ادا کر کے رکھے ہیں، تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا کیا ہے، ناشکرا ہے۔ تو کیا ہم شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہیں؟ اور اگرچہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم شیطان سے دوستی کرتے ہیں، جبکہ شیطان تو اپنے رب کا کیا ہے، کفور ہے، ناشکرا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم اسلام پر چلتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ اسلام ہی اصل دین ہے اور یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اگر ہم نے اسلام کو مانا ہے تو ہمارا معاملات میں بھی جو ہے وہ اسلام دکھ کر آنا چاہیے، ہمارے گھر کے کاموں میں بھی، ہمارے گھر کے ہر بات میں، ہمارے خاندان میں بھی یہ بات دکھنی چاہیے کہ یہ اسلامی خاندان ہے اور یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اگر ضرورت پڑی تو طلاق کا کیا طریقہ ہے۔ قرآن تو کیا کہتا ہے کہ الطلاق مرتان، کہ اگر طلاق دینی ہے تو 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ اگر 2 بار طلاق دے دی گئی تو پھر اسے روک کے رکھو اچھے بھلے طریقے سے، یا پھر بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ اور سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی ان طلقتم النساء، کہ اے نبی اگر تم عورتوں کو طلاق دو تو کیا کرو، فطلقوہن لعدتہن، ہے نا، تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی کسی کو طلاق نہیں دی، آپ نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی، تو اب ہمارے لیے کیا حکم سمجھ میں آتا ہے کہ طلاق اگر دینا ہے تو اس کی عدت کے لیے دیں۔ دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق صرف 2 بار ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا اسلامی طریقہ کیا ہے، یا قرآن اور سنت سے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ آخری حل ہے۔ ہم اس کے پہلے قرآن جو ہے وہ ہم کو بار بار بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہو جائے میاں اور بیوی کے درمیان، تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کرنا ان کے بستر کو الگ کیجئے، ہے نا۔ پھر دوسری بار کیا کہا کہ انہیں ہلکی مار ماریے۔ پھر تیسری بار کیا کہا کہ اس کے باوجود اگر وہ بات نہیں مانتے، یعنی وہ نہیں مانتے، تو پھر کیا کرنا ہے ہم کو کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، مرد کے گھر والوں میں سے کوئی لوگ اور عورت کے گھر والوں میں سے کوئی لوگ آ کر بیٹھیں، صلح کریں، اور اگر اللہ چاہے گا تو ان کے درمیان جو ہے وہ کیا کر دے گا، صلح کروا لے گا۔ اب یہ 3 چیزوں کے بعد اگر اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی بھی موافقت نہیں ہوتی میاں بیوی کے اندر، تو پھر یہ کہا گیا کہ اب تم کیا کرو، طلاق دے دو۔ اب یہ طلاق بھی ہم کو کس کے لیے دینی ہے، عدت کے لیے۔
ایک سیٹنگ میں ہم کو کتنی طلاق دینی ہے؟ ایک طلاق دینی ہے۔ پھر ہم کو وہ ساری احادیث ہیں جس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کو طلاق جو ہے وہ کس میں دینی ہے۔ ہم کو طلاق جو ہے وہ حیض کے دوران نہیں دینی ہے، بلکہ طلاق جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ حیض کے بعد دینی ہے، اور اس طہر میں طلاق دینی ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ کسی مرد نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی ہے۔ تو طلاق دینے کے بعد جب ایک طلاق دیں گے تو ایک طلاق پڑ جائے گی، اور اس کی عدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ ثلاثۃ قروء، قرآن کہتا ہے 3 حیض ہے۔ اب اس عدت کے دوران وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی جو ہے وہ رہے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ موافقت پیدا کرے گا۔ پھر یہ عدت جو 3 قروء کہا گیا، 3 حیض کہا گیا ہے، اگر اسی دوران جو ہے وہ شوہر نے رجوع کر لیا تو پھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کوئی نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میاں اور بیوی ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک طلاق کے بعد 3 حیض گزر گئے، عدت کی مدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا، تو پھر جو ہے وہ ایک طلاق پڑ جاتی ہے۔ اور پھر اگر وہ میاں اور بیوی دوبارہ ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ انہیں جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ نکاح کرنا ہوگا، اور نیا مہر بھی دینا ہوگا۔ اب یہ کتنی بار ہے کہ پہلی طلاق پڑ گئی، اب جو ہے انہوں نے جو ہے رجوع کیا بغیر کسی عدت کے اندر تو پھر جو ہے وہ ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ اگر انہوں نے طلاق دی ہے، عدت گزر جانے کے بعد انہوں نے طلاق دی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ دوبارہ جو ہے وہ رجوع کرنے کا حق باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن جب 2 بار وہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو دیر از نو ریٹرن، یعنی اب جو ہے تیسری بار جب انہوں نے طلاق دی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ تیسری طلاق کے بعد اپنے گھر چلی جائے گی۔ اب وہ شخص اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا حتیٰ ینکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ پھر ان دا کورس، یعنی ایسا نہیں کہ حلالے کے طور پر کہ نکاح کر لیا، طلاق دے دیا، پھر دوبارہ نکاح کر لیا، ایسے نہیں، بلکہ اگر وہ کسی اور شوہر سے مرد سے نکاح کرتی ہے، اور ان دا کورس اگر وہاں سے اس کا خلا یا طلاق ہوتا ہے، اور پھر وہ شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، تو دوبارہ جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، جب اس شخص نے 2 بار طلاق دیا اور طلاق کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا طلاق سے مرد کا حق ہے اور عورت کے لیے کچھ نہیں دیا گیا ہے، تو قرآن اس کے لیے بھی کہتا ہے کہ اگر مرد دیکھ کے کی وجہ سے عورت اسے نبھا نہیں سکتی تو اسے خلا لینے کا بھی اختیار ہے۔ وہ اپنے شوہر کو اپنا آدھا یا پورا مہر معاف کر کے یا کچھ دے دلا کر اس سے کیا کر سکتی ہے؟ رخصتی لے سکتی ہے، اور یہ خلا کی عدت بھی اتنی ہے جتنی طلاق کی عدت ہے، یا پھر کچھ علماء کے نزدیک خلا کی عدت جو ہے وہ 1 ماہ یا 1 حیض ہے۔ خیر، کہنے کا بات یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ آخری حل ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو راجح کیوں رکھا گیا کہ اس تکلیف سے نکلنے کا ایک راستہ، جب میاں اور بیوی میں بالکل انبن ہو رہی ہے اور وہ بالکل ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو یہ نہیں ہو کہ وہ مر جائے یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ کوستے رہیں یا ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں یا خدا نخواستہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کوئی غلط ٹارچر قسم کا نہ کریں۔ اس لیے اس کا حل نکالنے کے لیے کیا طلاق کو جو ہے وہ راجع رکھا گیا ہے، اور یہ طلاق جو ہے وہ ان کپلز کے لیے جو ہے وہ سکون کا بھی درجہ ہے جو آپس میں بالکل بھی نبھا نہیں سکتے۔ تو یہ ہے اسلامی طریقہ جس میں طلاق کو عدت پر کے لیے دینی چاہیے۔ نمبر 2، ایک سٹنگ میں کوئی بھی 3 طلاق نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ شخص نے طلاق دی، 1 2 3 بار طلاق دی، تو آپ سب نے ناراض ہو کر کھڑے ہوئے کہ ابھی میں زندہ ہوں اور آپ لوگ جو ہے وہ اللہ کے قانون کا مذاق بنا رہے ہو۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو آپ سب نے حضرت عمر نے تو کیا کرنے لگا ہے، جس نے ایک سٹنگ میں 3 طلاق دی تھی اس کو کوڑے لگوانے کے لیے کا حکم دے دیا تھا کہ اسے 100 کوڑے لگا دو۔ تو اصل طلاق جو ہے وہ قرآن کی روح سے اور سنت کی روح سے کیا ہے کہ ان کو عدت کے لیے طلاق دو، عدت مدت گزارنی ہے، مدت بھی عدت کہاں گزاریں گے؟ وہ شوہر کے گھر میں ہی گزاریں گی، اور اس کے بعد اگر ان کے اندر جو ہے وہ نباہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کریں؟ اپنے گھر چلی جائیں۔ تو اب اگر ایک ہی طلاق کے بعد وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اب ان کے پاس کیا ہے؟ موقع ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کریں۔ دوسری طلاق کے بعد بھی وہ گھر چلی جاتی ہے تب بھی رجوع کرنے کا معاملہ ہے، لیکن جب 3rd طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کو رجوع کرنے کا دیر از نو ریٹرن، وہاں سے وہ دوبارہ اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا
اسلامی طریقہ نکاح کا کس طرح کیا جائے، اور ہمارے یہاں اگر نوبت آ جاتی ہے کہ طلاق دینے پڑنے کی تو پھر طلاق کا بھی یہ اسلامی طریقہ یا سنت کا طریقہ یا قرآن کا طریقہ ہے، اور اس کا اگر ہم پاس کریں گے تو آج آگے بڑھ کر لوگ جو ہے وہ ہمارے قانون میں دخل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ٹرپل طلاق کے معاملے میں جو قانون بنتے چلے جا رہے ہیں وہ صرف اسی لیے کہ ہم نے دین کو صحیح فالو نہیں کیا، ہم نے دین کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دی، اس لیے غیروں کو ہمارے قانون میں جو ہے وہ دخل اندازی کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی ان دین عند اللہ الاسلام کے مطابق گزاریں۔ ہم نے اگر اسلام کو اپنا مذہب اور دین چوز کیا ہے تو ہماری زندگی میں اس کا جو ہے وہ پرتو ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سب جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام میں آنے کے بعد ہمارے لیے کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ بارڈرز ہیں، اور اس بارڈرز کے اندر ہی رہ کر ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔